السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پریزاد، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ تو آج ہم اس کے ایپیسوڈ 12 کا آغاز کرتے ہیں۔ عدنان نے جاتے وقت اینی کے کمرے سے نکلتے ہی جلدی سے مجھے بتایا کہ اینی کے میچنگ لینس کا انتظام ہو گیا ہے، مگر اینی جانے کے لیے تیار نہیں۔ عدنان نے دبے لفظوں میں مجھ سے رات کو اینی کو منانے کی درخواست کی۔ وہ اپنا آبائی گھر بیچ کر اینی کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد پھر سے وہی ہزار خدشے، ہزار وسوسے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری محبت ریت کے ذروں کی طرح میری مٹھی سے نکلتی جا رہی ہے۔ رات کو ریسٹورانٹ کی ٹیبل پر وہ دونوں مجھ سے پہلے موجود تھے۔ کتنے مکمل لگتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے دو ہنسوں کا جوڑا ہو۔ کوئی ہم تینوں کو وہاں ایک ساتھ بیٹھا دیکھتا تو میرا وجود تو اس سے اضافی ہی لگتا۔ عدنان کی کوئی کال آئی تو وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ اینی نے میری چپ محسوس کر لی۔ آپ اتنے چپ کیوں ہیں پریزاد؟ آج دن کو بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ گمسم ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم عدنان کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ وہ تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہا ہے۔ اینی نے لمبی آہ بھری۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب کا جادو آپ پر بھی چل گیا؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، وہ ہے ہی ایسا جادوگر۔ آج کل چاروں طرف مجھے اسی کا سحر محسوس ہوتا ہے۔ اینی ہنس دی۔ ہاں، ٹھیک کہا آپ نے۔ پتہ ہے پریزاد، میں نے 7 سال کی عمر کے بعد عدنان کو نہیں دیکھا۔ جانے اب کیسا دکھتا ہوگا۔ پہلے تو ہر وقت مٹی میٹا رہتا تھا۔ بڑی مار پڑتی تھی اسے خالہ سے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں پریزاد، میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جب میری بہنائی واپس آئے میں سب سے پہلے عدنان کو ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، مگر اب اس فہرست میں ایک اور ہستی بھی شامل ہو چکی ہے، اور وہ آپ ہیں پریزاد۔ میں اب عدنان کے ساتھ آپ کو بھی پہلی نظر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے کہوں کہ کہاں ہیرے اور کوئلے کو ایک ہی فہرست میں درج کر رہی ہو۔ دیکھے جانے کے قابل صرف عدنان ہی ہے۔ اتنے میں عدنان بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جی پریزاد صاحب، کچھ آیا اس پگلی کی عقل میں یا نہیں؟ اسے سمجھائیں کہ اپنوں کے خلوص کو یوں نہیں ٹھکرایا کرتے۔ اینی نے احتجاج کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے پاس تمہارے آبائی گھر کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ پھر ہم دونوں کے بچپن کی اور خالہ کی کتنی یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے۔ میری نظر میں وہ سب یادیں میری بہنائی سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ بس ہو گیا فیصلہ، تم وہ گھر کبھی نہیں بیچو گے، اور اگر کبھی تم نے ایسا کیا تو ساری زندگی مجھ سے بات مت کرنا۔ عدنان نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے دخل اندازی کی۔ تم دونوں خواہ مخواہ کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اینی، پر میری دوستی کے بھی کچھ قرض باقی ہیں، اور میں اسی دوستی اور رشتے کے حق سے آج یہی کہنے آیا ہوں کہ اینی کے علاج کا تمام خرچہ میں برداشت کروں گا۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ نہیں پریزاد، ایسا مت کہیں۔ میں آپ سے رقم نہیں لوں گی۔ میں نے زندگی بھر ایک یہی خودداری کا بھرم ہی تو کمایا ہے۔ کیا آپ دونوں مجھ سے میری عمر بھر کی یہ وحد کمائی بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ایسی بہنائی کا کہ جس کے ملنے کے بعد بھی میری نظر تمام عمر جھکی ہی رہے؟ پلیز ایسا نہ کریں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر پھر تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں عمر بھر تمہاری خودداری کا یہ بھرم قائم دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا علاج بھی اسی قدر ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال عدنان کا آبائی گھر میں خرید لوں۔ مکان کی رقم سے عدنان تمہارا علاج کروائے گا، مگر تم دونوں کے بچپن کی یادوں کا مسکن وہ گھر میرے پاس عدنان کی امانت کے طور پر رہے گا۔ عدنان جب بھی رقم جمع کر لے گا مجھ سے اپنا مکان واپس لے سکتا ہے۔ اینی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ لیکن کوئی اگر مگر لیکن نہیں سنوں گا میں، بس طے ہو گیا۔ تم لوگ جانے کی تیاری کرو۔ آج کل ویسے بھی اچھے ڈاکٹروں کا کال پڑا ہے۔ مجھے یقین ہے عدنان کچھ برس میں ہی اپنا مکان واپس حاصل کر لے گا۔ عدنان نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ یہ ہوئی نا بات، مجھے یقین تھا آپ اس مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی نکال لیں گے۔ آپ واقعی کمال ہیں پریزاد صاحب۔ اس وقت تو اینی خاموش رہی، لیکن رات گئے اس کا نمبر میرے موبائل پر جگمگانے لگا۔ پریزاد، آپ میرے فیصلے سے مطمئن نہیں؟ میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ٹالی۔ نہیں بیوقوف لڑکی، تمہیں نہیں پتہ کہ پراپرٹی کی قیمتیں آج کل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عدنان کا گھر لے کر میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ دیکھ لینا، عدنان رقم چکا نہ سکا تو 10 گنا زیادہ قیمت پر بیچ دوں گا۔ تم نے پریزاد کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟
وہ ہنس پڑی۔ آپ ہمیشہ گھاٹے کے سودے ہی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری شرط یاد ہے؟ جب کبھی میں دنیا دوبارہ دیکھوں تو میری پہلی نظر کے فریم میں آپ کو ضرور موجود ہونا ہوگا۔ بولیں قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ ابھی منع کرتی ہوں عدنان کو کہ گھر کے کاغذات نہ بنوائیں آپ کے لیے۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے ضدی لڑکی، مگر دیکھو اب مزید کوئی بہانہ مت کرنا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اینی کو تو تسلی دے دی، مگر خود میرا چین و سکون ہمیشہ کے لیے ہوا ہو گیا۔ ساری رات میں یہی سوچ سوچ کر لان میں ٹہلتا رہا کہ آنکھیں مل جانے کے بعد اینی جب مجھے دیکھے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ صبح سویرے عدنان اپنے گھر کے کاغذات بنوا کر لے آیا۔ میں نے رقم کا چیک عدنان کے حوالے کیا تو وہ خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ عدنان اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ سنو عدنان، وہ پلٹا تو میں نے اس کے گھر کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ میں نے صرف اینی کو منانے کے لیے گھر خریدنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اینی کی آنکھیں واپس آ جائیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ البتہ یہ مکان والا راز اینی کے لیے ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ عدنان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پریزاد صاحب، میں دن رات محنت کر کے آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دوں گا۔ یقین جانیے یہ رقم مجھ پر ہمیشہ قرض رہے گی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا بھی اس لڑکی پر کچھ حق ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ قرض ہم پر بھی واجب ہیں ابھی۔ عدنان جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹا۔ آپ کو میں ہر لمحے کی خبر دیتا رہوں گا۔ ہم اگلے ہفتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، مگر اینی کی آنکھوں کی پٹی کھلنے سے پہلے آپ کو بھی امریکہ پہنچنا ہوگا، ورنہ وہ ضدی لڑکی آپریشن ہی نہیں کروائے گی۔ بہت مان دیتی ہے وہ آپ کو۔ میں نے آپریشن کے لیے ہاں بھی صرف آپ کے کہنے پر ہی کی ہے۔ اس نے آپریشن کے لیے ہاں بھی صرف آپ کے کہنے پر ہی کی ہے۔ میں نے عدنان کی آنکھوں میں تارے سے جگمگاتے دیکھے، اور یہ ستارے مجھے ہر بار اس کی آنکھوں میں تب دکھائی دیتے تھے جب وہ اینی کا ذکر کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پریزاد صاحب، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس دن اینی کی پہلی بار یہ رنگین آنکھیں یہ رنگین دنیا دیکھیں گی، اسی دن میں اسے شادی کے لیے پرپوز کر دوں گا۔ جانے کب سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ میرے سر پر جیسے ساری عمارت دھڑام سے گر گئی۔ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا میرا مطلب ہے کہ اینی کو بھی اس بات کی خبر ہے؟ عدنان نے خوابوں کی بستی سے جواب دیا۔ ہاں، وہ بھی جانتی ہے کہ میں ہمیشہ سے اسے اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کس دن پرپوزل اس کے سامنے رکھوں گا۔ میری مرحومہ ماں اور میری خالہ کی بھی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی۔ بس اب وہ دن بھی قریب ہے۔ چلتا ہوں، بہت سے ادھورے کام پڑے ہیں۔ عدنان پلٹ کر چلا گیا۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں وہیں کرسی پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کمالی کسی کام سے اندر آیا تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سر؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کمالی، میں واپس جا رہا ہوں کمالی، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ میں دروازے تک پہنچ کر رک گیا۔ کمالی ابھی تک گمسم سا کھڑا تھا۔ کمالی، تم نے کہا تھا کہ کبھی تم نے بہت ٹوٹ کر کسی سے محبت کی تھی، تو کیا اس محبت کا کوئی رقیب بھی تھا؟ کمالی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں سر، خوش قسمتی سے رقابت کا زہر میں نے کبھی نہیں پیا، مگر سنا ہے کہ محبت کی اصل روح تبھی ظاہر ہوتی ہے جب کوئی رقیب درمیان میں پڑتا ہے۔ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کمالی سے پوچھا۔ رقیب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رقیب کے ساتھ رقابت کرنی چاہیے سر۔ رقیب پر رحم کھانے والا دراصل اپنی محبت کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے نہ کہ کوئی جنگ۔ کمالی مسکرا دیا۔ محبت میں رقابت سے بڑی جنگ بھلا اور کیا ہوگی سر اس دنیا میں؟ اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو رقابت کا زہر میرے پورے وجود میں اپنے پنجے گاڑنا شروع ہو چکا تھا۔ جانے کب دن ڈھلا اور کب رات ہوئی، میرا سارا جسم جل رہا تھا۔ کبینے رات گئے جب گھر کے دروازوں پر اور گیٹ کو تالا لگانے کی اجازت چاہی تو میری آنکھیں اس پر جم گئیں۔ کبیر خان، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کبیر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہم جان لے سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے صاحب۔ کبیر کچھ دیر تک میرے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ آپ حکم کرو صاحب، کبیر خان کا جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ کبیر کچھ دیر تک میرے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ آپ حکم کرو صاحب، کبیر خان کا جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ ہاں، فی الحال کچھ نہیں، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا۔ تم جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، تمہاری گھر والی راہ دیکھتی ہوگی تمہاری۔ کبیر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور الجھن زدہ سا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے اندر یہ کیسی عجیب سی ایک جنگ چھڑنے لگی تھی، جیسے میرا وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہو۔ میرے اندر ایک نیا پریزاد جنم لینے لگا تھا، جو مجھے رقیب سے رقابت کے سبق سکھانے لگا تھا۔ وہ سارا دن میرے اندر بولتا رہتا تھا۔
یہ کیا کرنے جا رہے ہو احمق انسان؟ خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے کا انتظام خوب کیا ہے تم نے۔ اب تمہاری رقم سے عدنان عینی کی آنکھوں کا علاج کروائے گا، اور پھر جب وہ لڑکی تمہیں اس شہزادے کے پہلو میں کھڑے دیکھے گی تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ ٹھیک ہی کہا تھا عدنان نے، وہ بہت مان دیتی ہے مجھے، مگر صرف مان، عزت اور تعظیم، اور میں نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھا تھا۔ جس تبسم کو میں اپنے مقدر کے پھوار سمجھا تھا وہ تو اس کی عادت نکلا۔ 4 دن اس نے مجھ سے ہنس کر بات کیا کر لی، اور ذرا سا اپنا وقت مجھ پر کیا صرف کر دیا۔ میں تو خود کو اس کی محبت کا حقدار سمجھ بیٹھا۔ احمقوں کی جنت کا سردار تھا میں۔ کتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا میں اپنے اس سدا غدار دل کے ہاتھوں۔ میں وہ منافق تھا جسے 100 بار ایک ہی سوراخ سے ڈسا گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ چیر کر اس بے وفا قلب کو باہر نکالوں، اور اپنے قدموں تلے اس وقت تک رونتا رہوں جب تک کہ زندگی کی آخری رمق باقی رہے۔ اگلے دن میں گھر سے نکلا تو جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، اور پھر کسی ہوٹل کا بورڈ دیکھ کر میں نے ڈرائیور کو گاڑی اس طرف موڑنے کا کہہ دیا۔ میں کچھ دیر تنہا بیٹھنا چاہتا تھا، اور کبھی کبھی تنہائی ہمیں صرف لوگوں کے ہجوم میں ملتی ہے، ویرانوں میں تو ہم اپنے سامنے مزید نمایاں ہو جاتے ہیں، اور مجھے ایسی تنہائی چاہیے تھی جہاں خود مجھے بھی میرا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لابی میں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 5 اور 7 ستارہ ہوٹل بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک دنیا کی خلقت وہاں آتی رہتی ہے، مگر کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مگر عموماً مسکرانے کی وجہ نامعلوم رہتی ہے۔ اچانک لابی میں ایک شور سا اٹھا اور کچھ لوگ ایک جانب لپکے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لبنہ اپنے اسٹاف کے ساتھ لابی میں داخل ہو رہی تھی۔ میڈم شہپارہ کے مداح اس سے آٹوگراف لینے میں مصروف تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لبنہ کے ساتھ بطور ہیروئن پھر سے بحال ہو چکی تھی۔ جانے یہ آٹوگراف لینے والے مداح بعد میں اس آٹوگراف کو سینچ سنبھال کر بھی رکھتے ہوں گے، یا پھر وقت گزارنے کے بعد یہ یادیں بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہوں گی۔ لبنہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سب سے معذرت کر کے میری طرف چلی آئی۔ ارے پریزاد، تم کیا کوئی میٹنگ وغیرہ ہے؟ نہیں، خود سے چھپنے کے لیے یہاں آ بیٹھا۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ کیوں جلاتے رہتے ہو خود کو ہمیشہ؟ کب تک جلتے رہو گے؟ یہ دنیا تمہارے اندر کے خوبصورت انسان کو نہیں پہچان سکتی۔ پلیز خود کو اس دنیا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش مت کرو۔ میں دھیرے سے مسکرایا، گویا منافقت کا درس دے رہی ہو۔ نہیں پریزاد نہیں، مگر یہ دوگلا پن ہماری فطرت بن چکا ہے۔ کمالی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کینیڈا نہیں چل رہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے بات ٹالی۔ نہیں، تم لوگ پہنچو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اور سنو، مجھے یقین ہے کہ یہ فلم تمہارے کیریئر کی بہترین فلم ہوگی، لیکن وعدہ کرو سپر ہٹ ہو جانے کے بعد پہلا آٹوگراف میرے لیے ہوگا۔ وہ ہنستے ہنستے رو پڑی۔ مت کیا کرو ایسی باتیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر میرا بس چلے تو ساری دنیا کو تم سے آٹوگراف لینے بھیج دوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں تمہاری کتنی احسان مند ہوں پریزاد۔ میں نے شکوہ کیا۔ پھر وہی احسان کی بات، کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ دوستی میں احسان نہیں ہوتا۔ لبنہ کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ تم نہیں جانتے پریزاد، مجھ جیسے لوگ جو زندگی میں ان گنت سمجھوتے کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے کسی کا یہ بے لوث رویہ دنیا کے کسی بھی احسان سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے ضمیر کو عمر بھر کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ بدلے میں ہم اپنے محسن کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، اور یہ احساس بڑا بے سکون کر دینے والا ہوتا ہے۔ لبنہ کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک بے مقصد وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اپنا موبائل خاموش کر دیا تھا۔ بے خیالی میں میری نظر پڑی تو کمالی اور اینی سمیت بہت سے لوگوں کی کالز دکھائی دیں۔ عجیب عذاب نما شے ہے یہ سیل فون بھی، ہر وقت ہر کسی کی دسترس میں رکھتا ہے، کسی مضبوط شکنجے جیسا۔ دفتر پہنچا تو پی اے نے بتایا کہ اینی بی بی کا درجنوں بار فون آ چکا ہے۔ اس نے بنا پوچھے فون ملا دیا۔ وہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ کہاں چلے جاتے ہیں آپ یوں بنا بتائے؟ 4-5 دن بعد میری روانگی ہے، اور آپ ہیں کہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہے۔ یاد رکھیں پریزاد، اگر آپ وقت پر نیو یارک نہ پہنچے تو میں آپریشن نہیں کرواؤں گی۔ وہ اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کچھ تلخ سا ہو گیا۔ نہ ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان، مجھ جیسے بے مول انسان کی اتنی فکر نہ کیا کرو، اور بہت لوگ ہیں یہاں تمہاری توجہ کے قابل۔ یعنی روحان سی ہو گئی۔ کیوں، کیا مجھے آپ کے لیے فکر کرنے کا اور پریشان ہونے کا بھی حق نہیں؟
ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر شام تک وہ بڑی مشکل سے مانی۔ جب انسان خود سے ہی روٹھا ہوا ہو تو اس سے کسی دوسرے کو منانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اس روز ہوا۔ تیسرے دن فلم یونٹ کینیڈا روانہ ہو گیا۔ میری بے چینی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ میرے اندر پلتا نیا پریزاد مجھے دن بھر کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ رقیب سے رقابت اور دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے، اور تمہاری محبت کو تم سے چھین کر لے جانے والا تمہارا دشمن نہیں تو اور کیا ہے۔ اب بھی وقت ہے پریزاد، اینی کی آنکھوں کا آپریشن کروانے میں اتنی جلدی نہ کرو۔ پہلے اس عدنان نامی کانٹے کو نکل جانے دو۔ کاش اینی کو کبھی بینائی ہی نہ مل پائے۔ پریزاد کے لیے تو اس کی کومل روح کی چاندنی ہی کافی ہے عمر بھر اجالا کرنے کے لیے۔ اس کی بینائی کی ضرورت تو اس کے رقیب کو ہے، اور رقیب کی خواہش پورا کرنے والا احمق اس دنیا میں کون ہوگا۔ میں نے اس تکرار کی گونج سے درد سے پھٹتے سر کو تھام لیا۔ اس وقت کبیر خان کسی کام سے دفتر میں داخل ہوا تو میرا زرد چہرہ اور پسینے سے شرابور وجود دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا صاحب، سب خیر تو ہے؟ وہ شاید ٹھیک لمحہ تھا جب میں اپنی برداشت کی حدیں پار کر گیا۔ کبیر خان، ادھر تمہارے علاقے میں اگر کوئی تم سے تمہاری محبت چھین کر لے جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ہم اس کو قتل کر دے گا صاحب۔ ہمارے علاقے میں محبت اور غیرت کے نام پر مار دینا عام بات ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی۔ کوئی میری محبت چھین کر لے جا رہا ہے کبیر خان، اس کو بھی ختم کر دو۔ کبیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ تم صرف اس کا نام بولو صاحب، 24 گھنٹے میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں نے ایک کاغذ کے رکے پر عدنان کا نام اور پتہ لے کر کبیر کے حوالے کر دیا۔ یہ لڑکا آج کل زیادہ تر اینی بی بی کے گھر پر ہی ہوتا ہے۔ دھیان رہے یہ کام تب ہونا چاہیے جب وہ لڑکا تنہا ہو۔ کبیر نے سر جھکایا۔ آپ فکر مت کرو صاحب، ہم سمجھ گیا۔ کبیر کسی اچھے وفادار کی طرح زیادہ سوال جواب کیے بغیر واپس چلا گیا۔ میرے سینے پر رکھا ایک بھاری پتھر ہٹا تو ضمیر کے بوجھ کی دوسری بڑی اور اس سے بھی بھاری سل میرے وجود کو کچلنے لگی۔ یہ ہم جیسوں کا ضمیر اتنا زندہ دل کیوں رہتا ہے؟ یہاں تو لوگ پل بھر میں سینکڑوں گھر اجاڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر ذرا دیر کو رک کر دیکھتے بھی نہیں۔ میں تو پھر بھی صرف اپنے دل کا آنگن آباد کرنا چاہتا تھا۔ کب چاہا تھا میں نے کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہو رہا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ضمیر ہمیں گناہ کرنے سے روکتا نہیں، صرف گناہ کا مزہ کرا کر دیتا ہے۔ میں تو وہ بے ہنر تھا کہ نہ نیکی کو نیکی کی طرح ادا کر سکا اور نہ گناہ کو گناہ کی طرح نبھا پایا، کیونکہ چاہے گناہ ہو یا ثواب، دونوں کے لیے بہرحال ظرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ شام کو دفتر سے نکلنے سے پہلے مجھے اینی کا پیغام ملا کہ وہ بیرون ملک روانگی سے قبل اپنے مجسموں کی ایک نمائش رکھ چکی ہے، جس کا آج ہی افتتاح ہے، لہٰذا میں دفتر سے سیدھا شہر کی بڑی آرٹ گیلری میں پہنچ جاؤں۔ مجھے لگا جیسے عدنان کو راستے سے ہٹانے میں قدرت خود میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ اینی بہت دیر تک اپنی مصروفیات میں الجھی رہے گی اور کبیر خان کو وار کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا۔ میرے سارے جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ جرم کی اپنی ہی ایک کشش ہوتی ہے، اور جب کوئی نادان جرم کرنے کی ٹھان لے تو پھر یہ نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور ساری دنیا کے ہر گناہ کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما رہتا ہے۔ آرٹ گیلری لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کمالی بھی دفتر سے اینی کی دعوت پر میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ تقریب کا مہمان خصوصی بھی مجھے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ میں نہ کرتا رہ گیا، مگر جھٹ فیتا کاٹنے والی کینچی میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ فیتا کٹا تو تالیوں کی گونج میں ہم اس حال میں داخل ہو گئے جہاں اینی کے بنائے ہوئے بہت سے فن پارے رکھے گئے تھے۔ میں نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے عدنان کہیں نظر نہیں آیا، نہ ہی میرے دل کے چور نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں اینی سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں۔ اس لڑکی کی انگلیوں کا ہنر سارے حال میں بکھرا ہوا تھا اور اس کے فن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ لوگوں نے جی بھر کر اسے داد دی۔ مغرب کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا تو میں نے کبیر خان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم کھڑا تھا کہ ایک بنی ٹھنی سی لڑکی ایک پختہ عمر عورت کے ساتھ میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہیں پریزاد صاحب؟ کبھی ہم غریبوں کو بھی یاد کر لیا کریں۔ آپ نے تو شاہ پارہ کے بعد کسی اور فلمی ہیروئن کو دیکھا تک نہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کمالی نے جلدی سے تعارف کروایا۔ سر، یہ میڈم زارا ہیں، شاہ پارہ کی ٹکر کی ہیروئن ہیں۔
زارا نے انکساری سے سر جھکایا۔ کہاں جی، شہپارہ کی ٹکر کی ہوتی تو آج میں بھی پریزاد صاحب کی کسی فلم میں کاسٹ ہوتی، مگر انہوں نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں شاید اس کی بات اطمینان سے سنتا، مگر اس وقت میرا سارا دھیان کبیر اور عدنان کی طرف لگا ہوا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اگر میں نے دوسری فلم اناؤنس کی تو آپ کو ضرور موقع دوں گا۔ فی الحال میں کسی اور الجھن میں ہوں، معاف کیجیے گا۔ کمالی نے میرے ہٹنے کے بعد جانے بات سنبھالنے کے لیے ہی اس حسن بے پرواہ کو کیا کہا۔ میں ہٹ کر ایک جانب کھڑا ہو کر بظاہر کوئی فن پارہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد کمالی ہاتھ میں ایک تعارفی کارڈ لیے میری طرف آ گیا۔ سر، یہ زارا نے اپنا کارڈ دیا ہے اور اس کے پیچھے اپنا خاص ذاتی نمبر بھی لکھ دیا ہے۔ اس کی ماں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ کبھی ان کے ساتھ ڈنر وغیرہ کریں۔ میں نے کارڈ دے کر بے پرواہی سے کمالی کے حوالے کر دیا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ تم جانتے ہو کمالی، مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ حسن جب خود اپنی قیمت لگانے پر تول جائے تو بیک وقت اس سے زیادہ گراں اور ارزاں جنس زمانے میں کوئی نہیں ہوتی۔ کمالی مسکرایا۔ یہ آپ ہی ہیں جو اس جنس کو ارزاں سمجھ رہے ہیں سر، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی شہر بھر کے امراء اسی زارا کے ساتھ لنچ یا ڈنر پر ذرا سا وقت گزارنے کے لیے جانے کیا کیا جتن کرتے ہوں گے۔ میں تو کہوں گا سر کہ جب یہ حسن اپنی قیمت لگانے پر آ جائے تو اس سے مہنگی چیز دنیا میں کوئی نہیں اور ہوتی۔ میں نے سر جھٹکا۔ وہ حسن ہی کیا جو بک جائے۔ ٹھیک کہتے ہیں سر آپ، مگر بات اگر سودے بازی کی ہو تو حسین کے پاس دان کرنے کے لیے سب سے بڑا عطیہ حسن ہی تو ہوتا ہے۔ شاید آپ جسے بہت مقدس جنس سمجھتے ہیں، زارا جیسی ادا فروش کے ہاں وہی سب سے آسان سودا ہے۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے سر، کسی کے لیے دولت کی انبار ردی کے کاغذ ٹکڑوں جیسے ہیں تو کسی کے لیے حسن اور اداسی ردی کا نعم البدل۔ اتنے میں دوسرے ہال سے اسپیکر پر تقریب شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سارے مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں پہلی رو میں اپنے نام والی نشست پر بیٹھا تو اچانک میری نظر اسٹیج کے پیچھے اپنے کاموں میں مصروف عدنان پر پڑی۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا تو کبیر خان مجھے ہال کے دروازے پر جمع کھڑا نظر آیا۔ میری نظر اس سے ملی تو اس نے آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، آپ فکر نہ کریں صاحب، آپ کا غلام یہیں موجود ہے۔ میں نے اینی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی مجھے اسٹیج پر آ کر کچھ کہنے کا نہیں کہے گی، کیونکہ میری طبیعت اس وقت اجازت نہیں دے رہی۔ لہٰذا تقریب کے اناؤنسر نے سب سے پہلے میری طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میری طرف سے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ایک ایک کر کے تقریب میں موجود متعلقہ فن کے ماہرین کو ڈائس پر بلایا جاتا رہا اور وہ اینی کے فن کے بارے میں اپنی رائے دے کر پلٹتے رہے۔ میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کن خیالوں میں گم ہیں پریزاد صاحب؟ میں عدنان کی آواز سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ مجھے لگا جیسے اس نے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں، مگر وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں پریزاد، اینی بہت خوش ہے، جانے کیا کیا منصوبے بناتی رہتی ہے سارا دن، کہ جب اس کی بہنائی واپس آ جائے گی تو وہ ایک بار پھر سے میرے ساتھ اپنے بچپن کے اسکول، محلے، گلی، سڑکوں اور گھر کو دیکھنے جائے گی، اور ہر وہ جگہ جہاں سے اس کی کوئی یاد جڑی ہے، لیکن ہر جگہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس معصوم لڑکی نے اپنی زندگی کے کتنے سال اندھیروں میں کاٹ دیے۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ میرے رب کی مہربانی سے جب اینی کی بصارت واپس آ جائے گی تو اس کے نصیب کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دوں گا، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوگا پریزاد صاحب۔ اصل میں یہ آپ ہی ہیں جو ہم دونوں کی زندگی میں ضیاء بن کر آئے ہیں۔ میں گمسم سا عدنان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسٹیج پر سب سے آخر میں اینی کا نام پکارا گیا۔ حال میں تالیوں کی گونج کے دوران وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنی کسی ساتھی کے سہارے ڈائس تک پہنچی تو سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بولی تو میرے آس پاس اس کے لفظ سر بکھیرنے لگے۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے، اس لیے نہیں کہ آج میرے فن پاروں کی نمائش ہوئی اور ملک کے نامور فنکاروں نے میرے فن کو سراہا۔ یہ مداح سرائی تو مجھ جیسی ہر نئی آرٹسٹ کا خواب ہوتی ہے، مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر بھی ایک خوشی ہے، ایک اعزاز ہے میرے لیے کہ میرے محسن، میرے آئیڈیل نے آج میری زندگی کے اس اہم ایونٹ کا افتتاح اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ آج میں آپ سے ایک اور اہم خوشی بھی بانٹنا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری US سے روانگی ہے۔ چند ماہ بعد جب میں واپس آؤں گی تو شاید اس وقت مجھے اس سفید چھڑی کے سہارے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوگی، اور یہ سب بھی میرے اس محسن کی دوستی کا کرشمہ ہوگا۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن سے قدرت ہمارے نصیب کے سارے تار جوڑ دیتی ہے۔ میری زندگی میں پہلے ایسے 2 لوگ تھے، میری ماں اور میرے بچپن کا ساتھی عدنان، جس نے ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے جینے کی راہ دکھائی، مگر اب کوئی اور بھی ہے جو میری خوشیوں کا ضامن ہے۔
جس کے ہوتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ غم کبھی میرے آس پاس نہیں بھٹک سکتا، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود ہی ہمارے اندر روشنی بھر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آج آپ لوگ جو میرے ارد گرد یہ خوشیوں کی بہار دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس عظیم ہستی کی دین ہے، وہی جو میرے محسن، میرے آئیڈیل اور دنیا میں سب سے زیادہ میرے لیے محترم ہے۔ سارا حال اینی کے تقریر ختم ہونے پر تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دی، لیکن حال کے شور سے کہیں زیادہ شور اور چیخو پکار خود میرے اندر مچی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر لگے آئینے میں دوسری جانب کھڑا پریزاد مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم ایک خود غرض انسان ہو پریزاد، کیا یہی تمہاری نام نہاد محبت ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی چاہت کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلے ہو؟ کتنے کم ظرف ہو تم، اور کتنی اعلیٰ ظرف ہے وہ کہ تمہیں اپنا مان دیتی ہے، مگر تم اس مان کے قابل کہاں؟ تم بھی وہی عام دنیا دار نکلے پریزاد، خود غرض اور مطلب پرست۔ جتنا تمہارا تن میلا اتنا ہی تمہارا من گدلا، یہی تمہاری اصلیت ہے اور یہی تمہاری اوقات۔ میرے اندر کی آوازیں اتنی بلند ہونے لگیں کہ میں نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور ٹھیک اسی لمحے اس کی ملائم آواز سنائی دی، پریزاد کہاں چھپے بیٹھے ہیں آپ؟ میں آپ کو سارے حال میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھبرا کر اینی کی طرف دیکھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے اینی کو کامیاب نمائش پر مبارکباد دے کر واپس پلٹ رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یوں ہی بس ذرا بھیڑ میں جی گھبرا رہا تھا۔ تم بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ آج تم نے یہ مارکا بھی سر کر لیا۔ اینی ہنس پڑی، وہ بہت ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ جناب، یہ سارے مارکے آپ کی وجہ سے ہی سر ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے عدنان تو مجھے کہتا ہے کہ آپ میری زندگی میں میرا لکی چارم بن کر آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ اسے، شاعرانہ گفتگو میں خوش نصیبی کا ستارہ۔ عدنان کے ذکر پر جیسے مجھے سب کچھ دوبارہ یاد آ گیا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر یہ عدنان کہاں ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اینی مسکرائی، پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، شاید کسی کام سے اسی سلسلے میں باہر گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ عدنان تنہا باہر نکل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اینی کو وہیں رکنے کا کہا اور جلدی سے میں باہر کو لپکا۔ میرے سارے خدشے شاید آج ہی درست ثابت ہونا تھے۔ میری گاڑی کے قریب میرا ڈرائیور اور گھر کا دوسرا گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کبیر خان کہاں ہے؟ ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا کہ وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا ہے اور میرے ساتھ جانے کے لیے اس نے گھر سے دوسرا گارڈ طلب کر لیا تھا۔ اسی گارڈ نے مجھے بتایا کہ کبیر خان کسی پرائیویٹ گاڑی میں باہر نکلا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یقیناً کبیر خان عدنان کے پیچھے گیا تھا تاکہ موقع پا کر اسے ختم کر دے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی بجتی رہی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ نمبر ملایا۔ میرے اندر سمندر کی تیز لہروں جیسا شور ٹھاٹھے مار رہا تھا، کبیر خان فون اٹھاؤ ورنہ آج ہم دونوں کے ہاتھوں ایک گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے گا۔ کبیر خان فون اٹھاؤ، خدا کے لیے فون اٹھاؤ۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے 5ویں مرتبہ کبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا۔ میری آواز کانپ گئی، تم کہاں ہو کبیر خان؟ جلدی واپس لوٹ آؤ۔ دوسری جانب ٹریفک کا بہت شور تھا۔ ہم شکار کے پیچھے آیا ہے صاحب، تم فکر مت کرو، وہ اس وقت ٹھیک ہمارے نشانے پر ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں کبیر خان، ایسی غلطی مت کرنا، میرا حکم ہے کہ فوراً واپس آ جاؤ۔ دوسری جانب کبیر کو میری آواز ٹھیک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بہت شور ہے صاحب، ہم کام ختم کرتے ہی واپس آتا ہے، وہ لڑکا دوسری گاڑی میں ہمارے نشانے پر ہے، بس 1 منٹ اور۔ کبیر کی آواز کٹ گئی اور میں اتنی زور سے چلایا کہ ساری پارکنگ میری آواز سے گونج اٹھی۔ تم اس لڑکے کو نہیں مارو گے کبیر خان، یہ میرا حکم ہے۔ میری آواز درمیان میں ہی گھٹ گئی۔ دوسری جانب کے شور میں مجھے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، شاید کسی نے فائر کیا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا، پھر اچانک مجھے یوں لگا جیسے قریب پڑے میرے سیل فون سے ابھی تک کبیر خان کی آواز آ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہی تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ اس طرف بہت شور تھا، اب بھی بولو۔ میں نے چلا کر کبیر سے پوچھا، کیا تم نے اسے مار دیا کبیر؟ نہیں صاحب، ادھر سگنل پر وہ بالکل نشانے پر تھا، مگر چوک پر کوئی حادثہ ہو گیا اس لیے رش جمع ہو گیا، مگر ہم اس کے پیچھے ہے کسی سنسان سڑک پر۔ میری آواز بیٹھ گئی۔ نہیں کبیر خان، تم واپس آ جاؤ، کبیر نے احتجاج کیا۔ مگر صاحب، میں نے غصے سے چیخ کر کہا، یہ میرا حکم ہے، فوراً واپس آؤ۔ ٹھیک ہے صاحب، کبیر نے فون کاٹ دیا۔
میں اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دور سے بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر مجھ سے وہاں ٹھہرا ہی نہیں گیا اور میں گھر واپس لوٹ آیا اور خود کو کمرے میں بند کر کے اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری بازی ہار کر آیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بچا تھا میرے پاس۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں تجوریوں میں بھر کر اپنی ساری دولت، شادی، شان و شوکت کو آگ لگا دوں۔ کس کام کا تھا یہ سب کچھ میرے؟ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی میرے دل کا دامن آج بھی اسی پریزاد کی طرح تہی دست اور خالی تھا جو کبھی اسی شہر کے ایک کچے مکان میں رہا کرتا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دل کی ویران خالی بستیاں مقدروں سے بسا کرتی ہیں، اور میرے نصیب میں میرے من کی یہی سونی حویلی ہی لکھی تھی۔ لیکن اب میں اپنے اس دشمن دل کی مزید کسی چال میں آنے والا نہیں تھا۔ بہت منمانیاں کر چکا تھا یہ اپنی، بڑی ذلت اور خواری اٹھائی تھی آج تک میں نے اپنے اس دل کے ہاتھوں، مگر اب اس وحشی دل کو سزا دینے کا وقت آ چکا تھا۔ اور مجھ جیسے دل جلے جب خود کو سزا دینے پر آتے ہیں تو وہ سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اگلے روز میں نے ایک پاور آف اٹارنی کے ذریعے کچھ اہم فیصلے کیے۔ اپنے تمام پھیلے ہوئے کاروبار اور عملے کو ایک ٹرسٹ کے زیر اہتمام کر کے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ میری آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ڈاکٹر پال کے پلاسٹک سرجری کے ادارے کو جاتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر پال کو ایک آخری ای میل لکھی تھی: محترم ڈاکٹر پال، چلیں میرا خیال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ ای میل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ رات کا 1 بج گیا ہے تو آگے پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔